السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج جمعے کے اس موقع پر الحمدللہ محترم جناب مصطفیٰ فاروق صاحب، جنرل سیکریٹری آل انڈیا مسلم مجلس مشاورت و رکن مرکزی مجلس شورا جماعت اسلامی ہند ہمارے درمیان ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ جمعۃ الوداع عالم اسلام میں یوم القدس کے طور پر منایا جاتا ہے۔ اسی مناسبت سے مسئلہ فلسطین کے موضوع پر انشاءاللہ آپ کا خطاب ہوگا۔ میں محترم سے خواہش کرتا ہوں کہ وہ ہمیں مخاطب فرمائیں۔ السلام علیکم، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر، صدق اللہ العظیم۔ محترم ساتھیو، آج رمضان کا آخری جمعہ ہے اس رمضان کا، اور ملت میں ایک معمول ہے کہ وہ سال میں ایک مرتبہ یوم القدس کے حوالے سے مسئلہ فلسطین یا بیت المقدس اس کو یاد کرتے ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ وہ عبرت کی علامت بھی ہوتی ہیں، یعنی جب قومیں کمزور ہوتی ہیں تو وہ چیزوں کو یاد کرتی ہیں، لیکن ان کا یاد رکھنا بھی غیرت کی علامت ہے۔ اس کا حوالہ میں اس سیاق میں دوں گا کہ ہم جو سورہ فیل کا مطالعہ کرتے ہیں اور قرآن میں قیامت تک کے لیے سورہ فیل محفوظ کر دی گئی، تو مفسرین میں سے کسی مفسر نے یہ بات بھی لکھی کہ یہ بات یاد دلائی جاتی رہے کہ اللہ کے گھر کی حفاظت جب بندوں کے بس میں نہ ہو تو اللہ نے کیسے اس کی حفاظت کی تھی اور اس کے دشمنوں کو اس نے کیسے سبق سکھایا۔ اب یہ اللہ کی حکمت ہوتی ہے کہ وہ اپنے امور میں کب کیا اسٹینڈ لے، لیکن اس واقعے سے مفسرین میں سے کسی نے لکھا کہ صاحب اس واقعے کو یاد رکھنے کے لیے کہ مسجد حرام پر، اس اولین مسجد پر جب کسی نے اس کو غلط نگاہ سے دیکھنا چاہا وہاں تو صحیح دیکھیں گے کیا ہوتا۔ ہاں دفتر پہ آپ آؤ تو صحیح دیکھیں گے۔ اللہ ہلو 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 تنویر صاحب، آواز آ رہی ہے؟ جی آواز آ رہی ہے۔ میں جاری رکھوں؟ جی، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ قوموں میں جب کمزوری آتی ہے تو اس کی مجبوری ہوتی ہے وہ جس چیز سے اپنا بنیادی تعلق رکھتے ہیں، عقیدت رکھتے ہیں، اس چیز کے حصول کے لیے کوشاں ہوتے ہیں، وہ خواہش رکھتے ہیں، لیکن کامیابی ان کے ہاتھ میں نہیں آتی، تو کم از کم وہ اس چیز کو یاد رکھتے ہیں۔ اور یہ معاملہ جو ہے ہمارا بیت المقدس کے حوالے سے، فلسطین کے حوالے سے عالم اسلام کا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ عالم اسلام کمزور ہے، بلکہ اللہ نے ان کو جو کچھ عطا کیا ہے وہ نارمس ہے۔ ان کے پاس ریاستیں ہیں، حکومتیں ہیں، وسائل ہیں، افراد ہیں، فوج ہے، لیکن اب بھی ان میں وہ کیفیت یا وہ کمپیٹنسی نہیں۔
قبل اس کے کہ میں موجودہ صورتحال کی طرف آؤں، تھوڑا سا اس چیزوں کو تازہ کر دیتا ہوں تبصرے سے پہلے کہ فلسطین کی تاریخ کے بارے میں مختصر نظر یہ ہے کہ یہودی جو ہے 1300 قبل مسیح میں فلسطین میں داخل ہوئے اور وہاں مقامی باشندوں سے کشمکش کر کے ظلم کر کے انہوں نے ان کو وہاں سے نکال دیا، بہت قتل و غارت گری۔ ان کے مزاج کی جو شدت اور ظالمانہ اور شقاوت کا ان کا مزاج ہے، اس کے سبب بعد میں یہ ہوا کہ تقریباً 820 یا 800 قبل مسیح میں اسیریوں نے شمالی فلسطین پر حملہ کیا اور بنی اسرائیل کو تہس نہس کر دیا، اور اس شمالی فلسطین کے میں دوبارہ اطراف میں جو عرب جن کو نکالا گیا تھا ان کو لا کر بسایا۔ 800 میں دوبارہ عرب بسائے گئے، 800 قبل مسیح۔ 600 قبل مسیح میں بابل کے بادشاہ بخت نصر نے جنوبی فلسطین پر حملہ کیا، یہودیوں کو جلا وطن کیا، اور اس کے بعد جو ہے تقریباً سلیمانی کو پیوند خاک کیا۔ پھر اس کے کچھ دنوں بعد جو ہے ایرانی دور میں یہودیوں کو کچھ راحت ملی، انہوں نے ہیکل کی تعمیر کی، لیکن ان کا وہی ظالمانہ رویہ رہا۔ تو تقریباً 300 یا 400 سال بعد 351 عیسوی میں پھر رومیوں کے خلاف انہوں نے بغاوت کی، تو رومیوں نے حملہ کیا اور بیت المقدس ہیکل سلیمانی کو مسمار کیا، اور جنوبی عرب سے پھر یعنی جنوبی فلسطین سے یہودیوں کو نکالا، اور وہاں دوبارہ جو وہاں سے نکالے گئے عرب سے ان کو آباد کر دیا۔ اس طرح اگر ہم دیکھیں گے تو مختصر بات جو یاد رہنے کے لیے ہے وہ یہ ہے کہ سب یہ وہاں نہ تھے پہلے، انہوں نے قبضہ کیا، قبضے کے بعد ظلم کیا، ظلم کے بعد سرکشی بغاوت کی، تو مختلف ادوار میں مختلف بادشاہوں نے ان کو سزا دی، اور وہاں کے جو پھر مقامی باشندے تھے ان لوگوں کو دوبارہ بسایا۔ یہ ساری چیزیں ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بات جو تھوڑی سی تازہ رکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں ہم اہل کتاب کے بارے میں جو رائے رکھتے ہیں تو وہ رائے یہی ہے کہ سب بنی اسرائیل جو ہے اسی علاقے میں بسائے گئے، اور بنی اسرائیل وہاں پر رہے، اور ان میں پے در پے انبیاء آئے، لیکن بنی اسرائیل کی شقاوت یہ ہے کہ انہوں نے نہ صرف نافرمانی کی بلکہ انبیاء کو قتل بھی کیا، اور جب وہ انبیاء کو قتل کر سکتے تھے تو نیچرل انہوں نے پھر بعد میں جو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی آمد ہے اس میں بھی انہوں نے مسائل پیدا کیے، اور بعد میں عیسائیوں پر بھی انہوں نے ظلم ڈھائے۔ تو عیسائیوں کی کشمکشی سے بہت پہلے سے رہی ہے، بلکہ جو صلیبی جنگیں ہیں اورنگ آباد میں بات صلیبی کر رہے ہیں، جنگوں کے بارے میں جہاں یہ بات آتی ہے اورنگ کہ آباد میں کر رہے ہیں، یہاں دکھ رہا سنے بھی آ مسلمانوں رہے کو جو شہید کیا ہے حیدرآباد کے صلیبی لوگوں جنگوں نے میں، یہ کرے، تو گیبن یہ لکھتا ہے اصل میں حیدرآباد میں کہ دیکھ رہے لوگ۔ ایک دن میں 17,000 مسلمانوں کو عیسائیوں نے شہید کیا تھا صلیبیوں۔ اب یہاں پر مسلمانوں کا ذکر ہم بعد میں پھر لائیں گے، لیکن ایک بات یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہودیوں کے ساتھ کیا وہ کیا۔ آج تو جمعۃ الوداع ہے یہودی نا، جو اس وقت ان کی عبادت بیت گاہ میں تھے، المقدس جو ہے کعبہ میں، یہودیوں کے قبضے میں ہے، تو اس کو انہوں نے ہاں پورے تو اس کے بارے میں بول دروازے کھڑکیاں بند کر کے جب وہ اندر عبادت کر رہے تھے تو ان کو زندہ جلا دیا تھا عیسائیوں نے یہودیوں۔ تو عیسائیوں کی یہودیوں سے دشمنی بھی تاریخی بگڑے ہوئے مسلمان، مسلمانوں سے ہے، ان بگڑے سے ہوئے بولے تاریخی، تو نہیں چنو، اپنے آپ کو لیکن مسلمان نہیں مانتے، صورتحال یہودی یہ ہے۔ مانتے موسیٰ علیہ السلام۔ میری ایک درخواست یہ ہے کہ ہمارے جو ساتھی اس کو سن رہے ہیں تو وہ اپنا مائک اگر میوٹ کر دیں تو وہ سن سکیں گے، اور ان کی آوازیں دوسرے لوگوں تک نہیں پہنچے گی۔ تو اتنی ایک درخواست کے بعد میں اس کو جاری رکھتا ہوں۔ تو مجھے عرض یہ کرنا ہے کہ چونکہ ہمارے اپنے ساتھی ہے تو میں تھوڑا سا اپروچ بدل لیتا ہوں، اور یہ عرض کرتا ہوں کہ اب آج جو صورتحال فلسطین کی ہے، خاص طور پہ کورونا میں، تو کورونا میں فلسطین کی صورتحال یہ ہے کہ اس بیماری کا فائدہ اٹھا کر اسرائیلی یہودی جو ہے
وہ ان کی انسانیت کا اندازہ اس پر سے لگایا جا سکتا ہے کہ جہاں غازہ محصور ہے، جاننے والے جانتے ہیں کہ غازہ جو ہے اب دنیا کی سب سے بڑی اوپن جیل، وہ اسٹریٹ یا علاقہ جو اب فلسطینیوں کا اپنی اتھارٹی کے ساتھ، جہاں پر ان کی اپنی حکومت ہے، وہ ایک چھوٹا سا شہر ہے۔ کتنا بڑا شہر ہوگا اس کا اندازہ اس پر سے آپ کر سکتے ہیں کہ اس کا علاقہ ایریا جو ہے 354 اسکوائر کلومیٹر ہے، یعنی 20 کلومیٹر بائی 20 کلومیٹر کا علاقہ بھی نہیں ہے۔ حیدرآباد میں آپ بیٹھے ہیں تو حیدرآباد اس سے کئی گنا بڑا ہے، تو حیدرآباد سے بہت چھوٹا ہے غازہ، اور غازہ میں آبادی جو ہے وہ دنیا کے بہت زیادہ آباد علاقوں جیسی آبادی جہاں پر ہوتی ہے، تو غزہ میں آبادی بہت ہے مسلمانوں۔ اس چھوٹے سے علاقے میں تقریباً 18 لاکھ فلسطینی بستے ہیں، اور وہ پورا علاقہ جو ہے جب سمندر کے کنارے سے ہونے کے بعد خشکی جدھر ہے تو اس کو ایک اونچی سیمنٹ کی دیوار سے بند کر دیا گیا ہے، اور اس میں کئی گیٹ ہیں، ان گیٹ سے اجازت سے اسرائیلیوں کے، یہودیوں کی اجازت سے ہی وہاں کے مسلمان نکل سکتے ہیں یا کوئی چیز ان تک پہنچ سکتی ہے۔ تو کورونا کے حالات میں بھی وہاں پر دوائیں نہیں پہنچ رہی ہیں، وہاں پر لیبارٹریز 62% لیبارٹریز دوائیں نہیں ہونے کی وجہ سے بند ہیں۔ وہاں جو ہے میں نے 10 مئی کی جو ایک کانفرنس ان کی ویب پر اٹینڈ کی تھی، تو کانفرنس میں بتایا گیا تقریباً 17,000 مریض ہیں، ریکوری جو ہے وہ 74 افراد کی ہے، لیکن ڈیتھ ریٹ کا معاملہ دیکھیے کہ ریکوری سے تقریباً 6-7 گنا جو ہے ڈیتھ ریٹ، تقریباً 500 کے قریب لوگوں کی جانے گئی، ریکوری بمشکل 74 ہے۔ انمپلائمنٹ انتہا کو ہے، بی پی ایل 95% بی پی ایل ہے، اور اس صورتحال میں بھی وہاں پر ویسٹ بینک میں اور یروشلم میں اسرائیل جو ہے وہاں سے مسلمانوں کو نکال رہا ہے اور اپنے سیٹلمنٹس کو بڑھا رہا ہے، یعنی ویسٹ بینک میں بھی، یروشلم میں بھی اور دیگر علاقوں میں اسرائیل کا اب بھی انکروچمنٹ جاری ہے دوران کورونا بھی۔ اب وہاں پر فلسطینیوں کا جہاں تک معاملہ ہے تو وہ ساری ڈیلی نیڈ سے، دواؤں سے، بنیادی ضرورتوں سے اپنی جگہ محروم ہے، لیکن ٹھیک سے اپنی بات پہنچا بھی نہیں سکتے، اس لیے کہ جو کچھ ہے نا، آپ انٹرنیٹ کی فیسلٹی کو آپ دیکھیے، انٹرنیٹ کے حوالے سے اگر کنیکٹیویٹی ہوگی تو ہوگا، نہیں ہوگا تو بات بھی نہیں پہنچ رہی ہے، مین اسٹریم میڈیا ان کے پاس ہے۔ یہ صورتحال میں بھی وہ اپنی جانیں اور سب کچھ لگا رہے ہیں۔ ایک اور بات کا میں تذکرہ کر دوں، وہ یہ ہے کہ ریفیوجیز جو ہیں آج فلسطین سے، جو وہاں کے مقامی باشندوں کو، مسلمانوں کو نکالا گیا، تو تقریباً جو ہے وہ 72 لاکھ فلسطینی جو ہیں وہ باہر ہیں، اور ان 72 لاکھ میں سے میرا ایک دورہ ہوا تھا لبنان کا، تو لبنان میں جو کیمپس ہیں فلسطینیوں کے، اس کو دیکھ کر بھی رونا آتا ہے۔ نوعیت یہ ہے کہ جب وہ آئے تھے اور اس وقت کسی کھلی زمین پر ان کو جو جھوپڑیاں اور ٹینٹ ڈالنے کی اجازت دی گئی تھی، بس اب تک وہ یعنی 48 سے آئے ہوئے مسلمانوں کو مسلم ممالک میں بھی ان کو جو اس نے علاقے میں محدود کر دیا گیا ہے فینس کر کے، کہ جہاں کل کیمپ ہوا کرتے تھے وہیں وہ رہتے ہیں۔ اب اسی علاقے میں فرق یہ ہوا کہ ٹینٹ کی بجائے بلڈنگ انہوں نے بنا لی ہے، اب وہ بلڈنگ آگے تو پلاٹ ان کو ملتا نہیں ہے، تو اسی زمین پر وہ اونچائی کی طرف بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ جب بڑھتے ہیں تو ان کی نوعیت یہ ہے کہ سڑکیں نہیں ہیں، گلیاں ہیں معمولی سی، اور گلیوں میں نوعیت یہ ہے کہ آٹو رکشہ بھی نہیں جا سکتا، اس میں کوئی چیز گلیوں میں سے پاس ہو سکتی ہے تو اسکوٹر موٹر سائیکل ہی پاس ہو سکتی ہے، تو وہاں سامان لے جانے کے لیے اسکوٹر موٹر سائیکل کو جو چھوٹے موٹے باکسز لگائے جا سکتے ہیں، وہ باکسز لگا کر ہی کچھ سامان جاتا ہے۔ اتنی تنگ گلیوں میں وہ وہاں پر تقریباً 70 سال سے رہ رہے ہیں، اور زمین میں اطراف پھیلنے کے بجائے آسمان کی طرف، بلندیوں کی طرف بلڈنگ کو بڑھاتے ہیں۔ یہ مسلم ممالک میں فلسطینیوں کی صورتحال ہے۔ اس کے مقابلے میں اسرائیل کی صورتحال کیا ہے تو میں اس میں زیادہ وقت نہیں لگاؤں گا، لیکن آپ بہتر جانتے ہیں کہ اسرائیل نے جو کچھ اثرات پوری دنیا پر ڈالے ہیں، تو کئی ممالک اس کی مذمت تو کرتے ہیں لیکن اس کے خلاف اقدام نہیں کر سکتے۔
اور چاہے UN ہو، انٹرنیشنل کورٹس ہوں. ابھی حال میں جب ٹرمپ صدر بنے اور ٹرمپ نے یروشلم کو راجدھانی قبول کر لیا تو سارے عرب مل کر احتجاج کرنے لگے. برطانیہ نے مذمت کی، فرانس نے مذمت کی، وغیرہ وغیرہ. لیکن اس UN نے مذمت کی، اس کی حیثیت کیا بنی؟ کوئی حیثیت نہیں بنی. یہاں پہ میری گفتگو کا آج کا کنسرن یہی ہے کہ ایسی حیثیت یہ صورتحال کیوں رہتی ہے اور اس میں ہونا کیا چاہیے. تو اس میں بنیادی طور پر یہ ہے کہ آپ اس کو ریئلائز کیجئے. میں پھر سے اس پر آتا ہوں کہ بیت المقدس یہ وہ زمین ہے جو انبیاء کی سرزمین ہے، اور ہمارے لیے تو ٹھیک ہے یہ وہ نبی ہیں جو بنو اسحاق کی بجائے ہم جانتے ہیں کہ انبیاء کا سلسلہ جو ہے لمبے عرصے تک سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی نسلوں میں سیدنا اسحاق کے سلسلے میں چلا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شاخ سے آئے. تو یہودی اتنے عادی ہو گئے تھے کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ اب کوئی نبی آئے گا تو بنی اسرائیل ہی میں سے آئے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ کہ یروشلم سے وابستہ نہیں رہے اس معنی میں، لیکن ظاہر ہے کہ اسلام کی میراث، ابراہیم علیہ السلام کی میراث سے وہی تعلق ہے جو بنی اسرائیل کا تھا، وہ مسلمانوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رہا. اب یہاں یہ تعلق کو اس سلسلے میں نے وہ آیت تو آپ کے سامنے پڑھ دی جو سورہ اسراء کی ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. تو ہم بیت المقدس ایک دینی ذمہ داری سمجھتے ہیں، اور حدیث میں یہ ہے کہ صاحب 3 جو بنیادی مراکز ہیں اسلام کے، اس میں اقصی بھی ہے، اس لیے اس کے حصول کو ہم اپنی دینی ذمہ داری سمجھتے ہیں. لیکن ایک بات تھوڑی سی مستحضر رکھنے کی یہ بھی ہے کہ کیا اس سرزمین سے تعلق ہمارا ہی ہے، ہماری حق بھی ہے اور ہمارے ذمہ داری بھی ہے. لیکن تاریخی اعتبار سے عیسائیوں کی سرزمین بھی وہی ہے اور بنی اسرائیل کی سرزمین بھی وہی ہے. اب یہ تینوں اہل کتاب کا کامن ورثہ ہے. وہ مسلمانوں کا جہاں تک تعلق ہے تو جب مسلمانوں کے یعنی سیدنا عمر کے زمانے میں بیت المقدس پر قبضہ ہوا، یعنی ان لوگوں نے حوالے کیا عیسائیوں نے، تو اس وقت عیسائیوں کا تسلط تھا، یہودیوں کا تسلط نہیں تھا. لیکن مسلمانوں کا رویہ یہ ہے کہ انہوں نے یہودیوں کو وہاں پر آنے، بسنے، عبادت کرنے کی اجازت دی. اور یہودی مورخین اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ ان کی تاریخ میں سب سے پرامن اور خوشحال دور جو گزرا ہے وہ مسلمانوں کے دور میں گزرا ہے. اب یہ ان کی جو ہے نا احسان شناسی ہے کہ اس رویے کے سلسلے میں وہ کیا رویہ اختیار کرتے ہیں. لیکن جہاں تک مذہبی عقیدے کا تعلق ہے اور مذہبی تعلق کا معاملہ ہے تو وہ تینوں کے پاس ہے. اب تینوں کے پاس ہے تو ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ عیسائی ان سے یہ رویہ کیوں رکھتے ہیں. تو عیسائی بہتر جانتے ہیں کہ ابھی جو کشمکش مسلمانوں کے اور یہودیوں کے درمیان ہے تو اس کشمکش کو آبزرو کرتے رہو، اور وہ جو ان کے اثرات ہیں ان کے اثرات کو کاؤنٹر کرنے کا پیرلل سسٹم بھی رکھو. تو عیسائیوں میں خود جو ہے یہودی مخالف طاقت ایک بہت بڑی طاقت، اور وہ بھی اپنے عقیدے کے اعتبار سے اس کے منتظر ہیں کہ ایک وقت آئے گا کہ یہ یہودی نمٹائے جائیں. ہم بھی اس بات کے منتظر ہیں کہ وقت آئے گا، لیکن کس کے وقت میں کیا وقت آئے گا اللہ بہتر جانتا ہے. اگر ایسے ہی ہوتا تو سلطان صلاح الدین کو ریگین نہیں کرنا پڑتا، لیکن صلاح الدین نے کیا. یہاں پر میں اس بات کو پھر تازہ کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے کہ اس کے پس منظر میں جب تک ہم مطلوب حکمت عملی اور مطلوب طاقت اختیار نہیں کریں گے تب تک ہم عزت نہیں حاصل کر سکتے. اور اس کا آغاز میں یہاں سے کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اس پس منظر میں پھر جائیے کہ یہودی کیوں اتنی شدت کے ساتھ متوجہ ہیں. تو ان کا ویسا ہے، جب وہ محروم کیے گئے تو اس محرومی کے بعد سے تقریباً 1600 سال تک جہاں وہ رہے اپنے صوموں میں، وہ ہفتے میں 4 دن اس بات کی عبادت کے بعد دعا کرتے رہے کہ ہم اپنی سرزمین کو حاصل کریں گے، وہاں ہیکل سلیمانی بنائیں گے، اور وہاں سے یہودیوں کی پھر عالمی قوت کا نہ صرف اظہار ہوگا بلکہ عالمی طاقت کے طور پر وہ پھیلیں گے. تو اس کو مذہبی طور پر وہ اپنی نسلوں کو یاد دلاتے آئے، اور یاد دلاتے آئے تو انہوں نے اتنے وسائل بھی اکٹھا کیے کہ تاریخ میں اس بات کا بھی واقعہ ملتا ہے کہ تقریباً 1901 میں غالباً جب سلطان عبدالحمید ترکی کے سلطان تھے
تو ان کے پاس کچھ یہودی پہنچے. اس میں ایک یہودی کا نام آتا ہے جس کو ترکوں نے جو اسپین سے ستایا ہوا پہنچا تھا. اسپین سے جب مسلمان نکالے گئے تو یہودی بھی نکالے گئے. تو وہ یہودیوں کو پناہ جو ترکی میں ملی تھی، ان یہودیوں میں سے جو ترکی تھا اس کا نام آتا ہے حاخام قرہ آفندی. تو سلطان عبد الحمید کے دربار میں پہنچا تھا اور اس نے کہا تھا کہ ان دنوں ترکی کی حکومت بہت مسائل میں ہے، مقروض ہے. آپ اگر ہم کو فلسطین کا حصہ دے دیں یروشلم، تو ہم آپ کی حکومت کے قرضے وہ سارے ادا کر دیں گے. حکومت کے قرضے ادا کریں. آپ کو اور کیا چاہیے بولیے، وہ دیں گے، لیکن بدلے میں ہم کو یروشلم دیجیے، بیت المقدس دیجیے. سلطان عبد الحمید جو بہت کرائسس میں تھے، انہوں نے اس سے سختی کے ساتھ غضبناک ہو کر انکار کیا اور انہوں نے کہا کہ چاہے حالات کچھ ہو جائیں، میں تم کو ایک ہی زمین نہیں دوں. تو اس وقت اس شخص نے جہاں پر وہ آباد تھا، ترکوں کی پناہ میں تھا، اس نے سلطان عبد الحمید سے کہا کہ ایک وقت آئے گا میں پھر آؤں گا اور آپ مجبور ہوں گے اور فلسطین ہمارا ہوگا. اس کے بعد تاریخ شہادت دیتی ہے کہ 1901 کا یہ واقعہ ہے. 1908 میں وہ دوبارہ ہے اور اس میں یہ جو روابط پیدا ہوئے تھے عیسائیوں سے ان کے، اس حوالے سے اس نے سلطان عبد الحمید کی معزولی کا جو پروانہ تھا وہ اس نے دیا. یہ جو سچویشن ہے، اس سچویشن میں یہودیوں نے جس طریقے سے کام کیا، تو 1897 ہے غالباً، ان کے درمیان ایک مشہور یہودی لیڈر گزرا ہے تھیوڈر ہرزل. اس نے کانفرنس بلائی تھی اور اس نے اس وقت اسرائیل کا نقشہ پیش کیا تھا اور اس نے کہا تھا کہ عنقریب ہم اپنا ملک حاصل کریں. آپ حوصلہ دیکھیے لوگوں کا، ان کی تیاری دیکھیے، ان کی جستجو دیکھیے، ان کی غیرت دیکھیے اور ان کی پرفارمنس کو دیکھیے. چنانچہ ہم اب وہ تفصیل سے نکل آتے ہیں اس لیے کہ وقت کم ہے. تو انہوں نے نہ صرف ملک خریدا، اس لیے کہ جب ترکوں کی یعنی مسلمانوں کی خلافت کمزور پڑی اور یورپ نے ان پر یورش کی اور اس کے بعد ترکوں کو سمٹ جانا پڑا اور خلافت ختم ہوئی، تو اس وقت جو ہے اس علاقے میں، اب یہ بھی ایک تکلیف دہ پہلو ہے، آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ سب اس وقت عربوں نے قومیت کی بنیاد پر خلافت سے ڈفر کیا. اگر یوں یہ کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ عرب قومیت کے نام پر غداری کی. انہوں نے جو ہے یورپینز کے ساتھ معاہدے کیے اور برطانیہ کے ساتھ انہوں نے معاہدہ کر کے اپنی حکومت بچانے کے لیے ترکوں کو دھوکہ دیا. اس وقت برطانیہ کے توتی بول رہا تھا، تو اس وقت ان کے وزیر کے بالفورڈ کے بارے میں لکھا ہے ان کی ڈائری میں کہ انہوں نے عربوں سے اگرچہ کہ وعدہ کیا تھا کہ ہم یہ سارا علاقہ آپ کو دیں گے، لیکن یہودیوں سے سودا کرتے انہوں نے لکھا کہ جب ہم فلسطین کی بات کرتے ہیں تو ہم کو عربوں کی کوئی پرواہ نہیں کرنی چاہیے اور ہم کو ان یہودیوں کا خیال رکھنا چاہیے جو ہمارے مفاد کی تکمیل کرتے ہیں. چنانچہ انہوں نے دے دیا. حکومت برطانیہ نے عربوں سے وعدے کی خلاف ورزی کر کے وہ علاقہ ان کو دیا. اب جتنا علاقہ دیا تھا اس سے وہ کتنا بڑھ گئے یہ تفصیل سے بھی آپ واقف ہیں. ہمارا کنسرن یہ ہے کہ دیکھیے کچھ لوگوں نے کتنی استقلال کے ساتھ محنت کی اور کیے چلے جا رہے ہیں اور وہ آج دنیا میں کس پوزیشن پہ ہیں. ہم یہاں پر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر ہم اس کو بھی سال میں صرف ایسے ہی یاد کر لیں کہ آج جو ہے یوم القدس کا دن ہے، تو پھر یہ ویسے ہی ہو جائے گا جیسے سال میں محرم آتے ہیں اور کوئی ماتم کرتا ہے اور کوئی جلوس نکالتا ہے اور وہ سواریاں لے کے نکلتا ہے، علم لے کے نکلتا ہے. کوئی سنیوں میں کوئی ادھر ماتم ہوتا ہے تو ادھر کوئی شربت بانٹتا ہے. تو یہ بہرحال واقعہ جو بھی ہو، لیکن یہ واقعہ صرف ایک یاد دہانی کے لیے ہوگا اور جس میں مقصد کا استظہار نہیں ہوگا تو مقصد حاصل نہیں ہوگا. اب یہاں پھر سے ہم اگر تاریخ کے پس منظر میں چلتے ہیں تو آپ اس کو کیوں بھولتے ہیں کہ مدینہ میں جو یہودی آباد تھے وہ یہودی وہاں سے نکالے گئے اور نکالے گئے تو ظاہر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نکالے گئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکالا تو نعوذ باللہ کبھی یہ نہیں سوچا جا سکتا ہے کہ کہیں کوئی ظلم جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ہوا. جو کچھ حرکتیں ہوئی تاریخ ان کی شاہد ہے کہ انہوں نے ہمیشہ شرارت کی، ظلم کیا اور ہر وقت کے دور میں یہ پھر جب لوگوں کو موقع ملا ان کو نکلنا پڑا. لیکن جو جہاں آباد تھا
جن کی جہاں پر کالونیز تھی، گڑیاں تھیں، ان کے آباء و اجداد کے قبرستان تھے، سب کچھ تھے، تو وہاں سے اس کا احساس تو ختم نہیں ہوگا۔ اس لیے جو ایکسٹینڈڈ فلسطین کا تصور ہے یہ اسرائیل کے پاس، وہ تو یہاں تک آتا ہے، مدینہ اور مکہ تک۔ وہ کہتے ہیں کہ سب یہاں تک ہم تھے، تو وہ اپنی وراثت کو یاد کرتے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نکالنے کے لیے تو وہاں نہیں آئے تھے، وہ اپنی حرکتوں سے نکالے گئے۔ لیکن واقعہ یہی ہے، نتیجہ یہی ہے کہ وہاں سے وہ نکالے گئے، اور نہ صرف نکالے گئے بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا وہ پہلو ہمارے مطالعے میں نہیں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اکنامی کو کیسے کاؤنٹر کیا، ان کی پولیٹکس کو کیسے کاؤنٹر کیا، ان کے ریلیشنز کو کیسے کاؤنٹر کیا۔ یہ ساری چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے، اور دیکھنے کی بات یہ بھی ہے کہ اگر وہ ویژن ہمارے پاس ہو تو اس وقت بھی یہودی مدینہ میں تقریباً 5,500 تھے، اور مسلمان کتنے تھے؟ بمشکل 500۔ لیکن 500 لوگ جو ہے ایک ویژن رکھتے تھے، 500 لوگوں کی ایک جماعت تھی، وہ کیڈر ایک بہت کمیٹڈ کیڈر تھا، اور وہ لیڈر اس ویژن کے ساتھ آگے بڑھ رہا۔ تو اسلام تو وہ ہے جو 500 لوگوں کے ساتھ چل کے 5,500 سے اوور کم کرتا ہے۔ خود بھارت کی تاریخ ایک منفرد تاریخ ہے مسلمانوں کی، کہ وہ 1000 سال حکومت میں رہے لیکن کبھی اکثریت میں نہیں رہے، بلکہ بہت اقلیت میں، بمشکل 15% کے قریب رہے ہوں گے، کہیں کم زیادہ ہو سکتا ہے لیکن ایوریج میں۔ تو یہاں پر ایشو یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ کی تعداد کتنی، ایشو یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ویژن کیا ہے، ایشو یہ ہوتا ہے کہ آپ کی اسٹرینتھ کیا ہے۔ یہ چیزیں اگر نہیں ہوں گی تو فلسطینیوں کو ہم سلام کرتے ہیں۔ میں نے فلسطینیوں کی ایک کانفرنس بھی اٹینڈ کی ہے عالمی، اور اس میں اس عالم میں جمع ہوتے ہیں اور اپنے شہداء کے ورثہ کو اوارڈ دیتے ہیں۔ تو میں نے ایک بیوہ کو دیکھا جس کے شوہر اور 2 بیٹے شہید کیے گئے، اور ان کو جب وہ سرٹیفکیٹ دینے کے لیے بلایا گیا وہ اتنی مسرور تھی، اور وہ لوگوں کو اس طریقے سے رغبت دلا رہی تھی کہ دیکھو ایسا نہیں ہے کہ میرا بچہ جو ہے یہ ڈگری لے کر امریکہ میں اس پوسٹ پر چلا گیا، بلکہ میرا شوہر اور میرے بچے اس وقت جنت میں ہونے چاہیے، یہ جنت کی ہوا کھا رہے ہیں۔ تو وہ لوگ اتنے خوش ہوتے ہیں شہادت پر، کسی سے ان سے امید بنتی ہے کہ آج نہیں کل انشاءاللہ اپنا مقصد حاصل کرے گا۔ لیکن ہم کو یہاں سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم چیزوں کو کس نگاہ سے اور کیسے دیکھتے ہیں۔ اب آخر کے 2 منٹ میں صرف میں یہ بات کہہ کر اپنی بات کو ختم کروں گا، وقت ختم ہو رہا ہے، کہ ہندوستان میں اتنی بڑی آبادی ہے، اقلیت کو رونا ہم نہیں رو سکتے، ہم کو بہت سے تصورات کو ری تھنک اور ری وزٹ کرنا پڑے گا۔ بس صرف میں ایک ہی حوالہ دیتا ہوں اس لیے کہ اب زیادہ وقت نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے یا ہجرت کی بات ہوئی تو وہاں پر انصار میں سے کسی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول اگر اللہ آپ کو کامیاب کرے اور مکہ فتح ہو جائے تو مکہ تو آپ کا وطن ہے، تو کیا آپ مکہ شفٹ ہو جائیں گے اور ہم کو چھوڑ دیں گے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب سے آپ واقف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس مدینہ میں اپنا سینٹر ڈیولپ کر رہے تھے، جس مکہ کو چھوڑتے جو بہت تکلیف ہوئی تھی، اور ہم آج بھی جانتے ہیں کہ وہ مرکزی مقام ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آبائی مقام ہے، لیکن حکمت کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پولیٹیکلی جہاں پر شفٹ کیا تو اس مقام کے بارے میں، اس کو میں وطن سے تعبیر کرتا ہوں، تو وطن شفٹ کیا، اور مقامی لوگوں نے کہا کہ صاحب ہم آپ کو اگر سپورٹ کرتے ہیں، آپ کامیاب ہو جائیں تو آپ کا سٹینڈ کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب تھا، ایک گروہ انصار، تمہارا خون جہاں گرے گا میرا خون نہیں گرے گا، اور میں جب تک زندہ رہوں گا تمہارے ساتھ ہی رہوں گا۔ تاریخ شاہد ہے کہ مدینہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر نہیں چھوڑا۔ اب ہم جہاں بسائے گئے ہیں وہاں پر ہم اپنی اسٹرینتھ نہیں اوور کم کر پا رہے ہیں، تو جو لوگ اپنی اسٹرینتھ کو مقامی حالات کو سمجھے بغیر اگر وہ اجلاس کرنا چاہتے ہیں تو ان کا معاملہ یہ ہوگا کہ پھر وہ ختم بخاری تو کر سکتے ہیں، ختم قرآن ہو جائے گا، رمضان میں ختم ہو گیا قرآن۔ لیکن ابھی افغانستان کا ایک واقعہ مجھے یاد آتا ہے کہ کچھ ہی سال پہلے جب امریکہ کا تسلط تھا تو وہاں پہ قندوز کے صوبہ قندوز میں ایک مدرسے میں ختم بخاری چل رہا تھا، اور ڈرون سے حملہ ہوا، 100 سے زائد لوگ اسی وقت شہید ہو گئے، اور تقریباً جو ہے 150 کے قریب بہت شدید زخمی ہوئے۔ تو آپ بخاری پڑھتے رہیے، ختم قرآن کرتے رہیے، اس سے نہ بیت المقدس کی بازیابی ہوگی اور نہ ہم یہاں اپنی عزت بچا سکیں۔ تو فلسطینیوں کی مدد کرنا ہے تو اس سے پہلے آپ اپنی مدد کیجئے، اس ویژن کے ساتھ مدد کیجئے
جو ہمارا مقام منصبی ہے، اور اس حوالے سے یہ ورک آؤٹ کرنا پڑے گا کہ ہم کیا کیا کر سکتے ہیں۔ تب تک جو بھی ہم فلسطین کے سلسلے میں ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں، اعانت کر سکتے ہیں، میڈیا میں لابنگ کر سکتے ہیں، جو انٹرنیشنل اداروں کو لکھ سکتے ہیں وہ لکھیں، کچھ سے ہم دستبردار نہ ہوں، لیکن یہ کرنے کو ایک رسم بنا کر نہ چھوڑیں۔ اگر ہم اس چیز کو کرتے ہیں تو ہم اقلیت میں بھی ڈومینیٹ کر سکتے ہیں، اور یہ ڈومیننس ہمارے مفاد کا نہیں بلکہ انسانیت کو عدل سے، امن سے نہ صرف آشنا بلکہ ان کو آراستہ کرنے کا ذریعہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس کو صحیح طور پر سمجھنے اور اس کے اسپرٹ تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ میں مشکور ہوں آپ سب کا، جزاک اللہ۔ ٹھیک ہے اکبر صاحب یا رشاد صاحب؟ ہلو ہلو اکبر حسین صاحب؟ جزاک اللہ، پروگرام کا اختتام ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے اکبر صاحب یا رشاد صاحب؟ جی جی، جزاک اللہ، شکریہ، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ گئی آپ کی آواز؟ یہ یوٹیوب ہلو جی جی، زوم پہ آواز آ رہی کیا پوچھیں آپ؟ ارے اس میں اچھی ہے نا آواز؟ اس سے کیا رہا پروگرام کا ہمارے یہاں پر اختتام ہوتا ہے، شکریہ، جزاک اللہ۔